اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت اليہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا واللہ لا يحب المفسدین ولو ان اہل الكتاب آمنوا واتقوا لکفرنا عنہم سیئاتہم ولأدخلناہم جنات النعیم ولو انہم اقاموا التوراة والانجیل وما انزل الیہم من ربہم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیت میں مسلمانوں کے دو کمال بیان ہوئے تھے۔ پہلا کمال کہ اللہ تعالیٰ پر اور ان کی نازل کردہ تمام کتابوں پر اور تمام رسولوں پر ایمان لانا، اور دوسرا کمال یہ بیان کیا تھا کہ مسلمانوں کا کامل اطاعت کرنا، کامل اطاعت شعاری۔ یہ مسلمانوں کے در حقیقت دو کمالات ہیں، مگر یہود کے نزدیک یہ عیب تھے، اس لیے وہ اذان اور نماز وغیرہ اور دوسری عبادات کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یہ بات گزشتہ آیتوں میں بیان ہوئی۔ چشم عداوت جو ہوتی ہے اس کو ہنر بھی عیب نظر آتا ہے، تو وہ مسلمانوں کو کیا بخشیں گے؟ وہ تو اللہ کی عیب جوئی کرتے ہیں، اللہ کے بھی عیب نکالتے ہیں جو کہ ہر طرح بے عیب ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کو بخیل بتاتے ہیں، جبکہ بخل بہت بڑا عیب ہے۔ اللہ پاک تو سخیوں کے سخی ہیں۔ ہوا یہ تھا کہ مدینہ کے یہودی معاشی اعتبار سے بہت مضبوط تھے، ان کے پاس کھیت باغات اور تجارت تھی۔ مدینہ کے مشرکین ان کے دستے نگر تھے۔ مدینہ کے مشرکین یعنی اوس و خزرج ان سے سود پر قرض لیتے تھے، جو یہود کی مستقل آمدنی تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت فرما کر تشریف لے آئے تو اللہ تعالیٰ نے یہود کو سختیوں میں مبتلا کیا، ان کی آمدنی گھٹنے لگی، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ پر یہ ردہ رکھا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ بخیل ہو گئے، اس لیے ہم پر ان کے جو فضل تھے افضال کم ہو گئے۔ ایسے نالائق جو بے عیب اللہ تعالیٰ میں بھی عیب نکالیں، وہ مسلمانوں کو کیا بخشیں گے؟ ان کے کمالات کا مذاق اڑائیں تو اس میں کوئی بعید بات نہیں ہے۔ جو اللہ پر عیب لگا سکتے ہیں وہ مسلمانوں پر عیب لگائیں تو کیا ہے؟ سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 94 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک سنت یہ بیان ہوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بستی میں کسی نبی کو مبعوث فرماتے ہیں تو اس کے باشندوں کو سختی اور تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں، سختی اور تکلیف سے دوچار کرتے ہیں تاکہ وہ ڈھیلے پڑیں، اپنی اکڑ فو چھوڑیں اور ایمان لائیں۔ تو حسب عادت، حسب سنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود پر بھی معاشی تنگی کی گئی تاکہ وہ ایمان لائیں اور مشرکین کے لیے ایمان کی راہ کھلے۔ لیکن اے بسا آرزو کے خاک شد، اللہ تعالیٰ ان پر رد فرماتے ہیں کہ بخیل تو وہ خود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں تمام کمالات، جو دنیا کے وہ سارے کمالات اللہ کی ذات میں جمع ہیں۔ اللہ سے بڑا کوئی سخی نہیں ہے۔ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، جس طرح چاہتے ہیں خرچ کرتے ہیں۔ بتاؤ ابتدائے کائنات سے آج تک اللہ مخلوقات پر کتنا خرچ کر رہے ہیں، کتنا خرچ کیا ہے، تو کیا ان کے خزانے میں کچھ کمی آئی ہے؟ البتہ یہود کی اس بکواس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ یہ بد دعا کے رنگ میں پیشن گوئی بیان کی یا ان کی واقعی حالت بیان کی کہ بخل نے ان کے ہاتھ بالکل ہی بند کر دیے ہیں۔ تو فرمایا
وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اور یہود نے کہا اللہ کا ہاتھ گردن سے بندھا ہوا ہے، یعنی العیاذ باللہ اللہ بخیل ہو گئے، اس لیے ہم پر ان کی مہربانیاں کم ہو گئی ہیں۔ غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ گردن سے باندھ دیے گئے۔ یہ یا تو بد دعا ہے یا واقعی ان کی حالت کا بیان ہے کہ بڑے بخیل تو یہ خود ہیں۔ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور اپنی بات کی وجہ سے رحمت سے دور کر دیے گئے ہیں۔ یہ جو انہوں نے بکواس کی ہے نا، اس بکواس کی وجہ سے ان کو اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے۔ بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں۔ ینفق کیف یشاء، وہ جس طرح چاہتے ہیں خرچ کرتے ہیں، یعنی اللہ جو ہے وہ اعلیٰ درجے کے سخی ہیں مگر دیتے حسب مصلحت ہیں۔ دیکھیں یہاں پر فرمایا ید، ہاتھ اللہ کا، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ یہ اللہ کی ایک صفت ہے اور یہ متشابہات میں سے ہے، یعنی مخلوقات کی صفات کے قبیل سے ہے، مگر اللہ تعالیٰ تو بے مثال ہیں۔ سورۃ الشورى میں لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کی مانند کوئی بھی چیز نہیں ہے مگر وہ خوب سنتے اور خوب دیکھتے ہیں، یعنی ان کا سمیع و بصیر ہونا مخلوق کے سمیع و بصیر ہونے کی طرح نہیں ہے بلکہ اس سے قریب تر بھی نہیں ہے۔ تو صفات متشابہات کے بارے میں سلف کا مذہب یہ ہے کہ تنزیہ مع التفویض، یعنی اللہ کے لیے صفت مانی جائے اور اس کی جو کیفیت ہے اس کو اللہ پر چھوڑ دیا جائے، اس میں غور و خوض نہ کیا جائے، اس میں غور و فکر سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، کیونکہ بائیں ہاتھ عام طور پہ کمزور ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو کمزوری سے پاک ہے، تو اللہ تعالیٰ کا کوئی ہاتھ کمزور نہیں ہوتا، اس لیے دونوں ہاتھ دائیں ہونے کا یہ مطلب ہے۔ دیکھیں ایک شعر ہے کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ چراغ مصطفی اور شرار بولہبی میں ہمیشہ ستیزہ یعنی جنگ اور جھگڑا رہا ہے۔ اختلاف یہ خواہ المذہب ہو یا بین المذاہب ہو، نزاع انتشار اور عداوت کا سبب ہوتا ہے۔ یہود کو مسلمانوں سے دشمنی کیوں ہے؟ ان کے ہنر بھی، مسلمانوں کے ہنر بھی یہود کو عیب کیوں نظر آتے ہیں؟ مذہبی اختلاف کی وجہ سے۔ وہ لوگ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن کریم پر ایمان نہیں لائے، اور ایمان نہ لانا ان کے طغیان کا سبب اور کفر کا سبب ہے۔ اور جو اختلاف ہوتا ہے یہ ہمیشہ دوری پیدا کرتا ہے۔ خود یہود میں فرقہ بندی ہے، عیسائیوں میں بھی فرقہ بندی ہے، مسلمانوں میں بھی فرقہ بندی ہے، اس سے باہمی دشمنی اور آخری درجے کی نفرت جنم لیتی ہے، بار بار تلواریں نکل آتی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ جنگ نہیں ہونے دیتے۔ مگر جنگ نہیں ہو پھر بھی دلوں میں میل تو باقی رہتا ہے، پروپیگنڈا مشینری کام کرتی رہتی ہے، لوگوں کے عقائد خراب ہوتے ہیں، زمین میں بگاڑ پھیلتا ہے، لیکن بگاڑ پیدا کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا، اس لیے اہل حق کو تردید کرنی پڑتی ہے جو ان کو کھلتی ہے۔ دوسری بات، یہاں ایک اور بات، ایک واقعہ ذہن میں آ رہا ہے، وہ سنا دیتا ہوں۔ حضرت مولانا سعید احمد، مفتی سعید احمد پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے اور وفات پا چکے ہیں، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے۔ انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ فرماتے ہیں کہ میرا حیدرآباد جانا ہوا، جامع اشرف العلوم میں میرا قیام تھا، تو وہاں مسائل کی مجلس میں کسی نے مودودی فکر کے بارے میں سوال کیا، تو میں نے ان کی گمراہی تفصیل سے بیان کی۔ دوسرے دن صبح فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک وفد آیا، ان حضرات نے کہا کہ ہم اس شہر میں اتفاق سے رہتے ہیں، آپ کی باتوں سے اختلاف ہوگا۔ تو مفتی سعید احمد پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے دو باتیں عرض کی۔ پہلی بات کہ اگر اہل حق خاموش رہیں تو اہل باطل خاموش نہیں بیٹھیں گے، وہ اپنا کام کرتے رہیں گے، تو نقصان کس کا ہوگا؟ اہل حق کا ہوگا، نقصان اہل حق کا ہوگا، کیونکہ باطل تو بڑھتا رہے گا اور حق دب کر دفن ہو جائے گا۔ اور دوسری بات، جب انبیاء مبعوث ہوتے ہیں، کام شروع کرتے ہیں، تو اختلاف تو ہوتا ہے، تو کیا یہ اختلاف برا ہے؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہر اختلاف برا نہیں ہے، بلکہ بعض اختلاف رحمت ہوتے ہیں۔ باطل کی حقیقت واشگاف کرنا، حق کا بول بالا کرنا، یہ ہرگز برا نہیں ہے بلکہ ضروری ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے از خود یہ بات نہیں چھیڑی تھی، مجھ سے سوال ہوا تھا تو اس کا جواب دینا میرے لیے ضروری تھا، تو وہ جو وفد آیا تھا وہ یہ سن کر خاموش ہو کے چلا گیا۔
فرمایا وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ، اور ضرور بڑھائے گا ان میں سے مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، ان میں سے بہتوں کی سرکشی اور انکار، اور وہ قرآن جو آپ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ کثیرا منہم، ان میں سے بہتوں کی سرکشی اور انکار کو اللہ بڑھائے گا۔ کثیرا منہم کہہ کر ان صحابہ کو مستثنیٰ کر دیا جو ایمان لے آئے تھے، یہود میں سے یا نصارہ میں سے، اور یہ تو چند تھے، لیکن ان کی جو اکثریت تھی وہ ایمان نہیں لائی تھی، اور یہ ایمان نہ لانا ان کے عناد اور انکار کا سبب ہے۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے دشمنی اور انتہائی نفرت ڈال دی ہے۔ یہ بات بطور دلیل فرمائی ہے، اور قیامت تک کے لیے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے۔ یہود میں جو مذہبی گروہ بندی ہوئی ہے، اس میں غور کرو وہ اختلاف کس درجہ عداوت اور دشمنی کا سبب ہوگا۔ تو فرمایا تو پس بین المذاہب جو جھگڑا ہوتا ہے، یعنی اسلام اور یہودیت کا جو آپس کا اختلاف ہے، وہ اس سے زیادہ منافرت کا سبب ہوگا۔ تو فرمایا کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ، وہ جب لڑائی کی آگ سلگاتے ہیں اطفأها اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو بجھا دیتے ہیں۔ یہ فرقوں کے درمیان دشمنی اور انتہائی نفرت کی دلیل ہے کہ ان کے درمیان اس اختلاف کی وجہ سے اور اس نفرت کی وجہ سے بار بار تلواریں نکل آتی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ جنگ نہیں ہونے دیتے۔ یہ اللہ کی حکمت اور مصلحت ہے، ورنہ دشمنی میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور وہ زمین میں بگاڑ کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں، یعنی ان میں جنگ تو نہیں ہوتی لیکن پروپیگنڈا مشینری کام کرتی رہتی ہے، اپنا پروپیگنڈا جاری رکھتے ہیں، اپنا برابر کام کرتے رہتے ہیں۔ واللہ لا يحب المفسدین، اور اللہ تعالیٰ بگاڑ پیدا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اس میں اشارہ ہے کہ حق کے لیے محنت کرنے والوں کو اللہ پسند کرتے ہیں۔ یہود میں تو سبھی فرقے گمراہ تھے، اس لیے سبھی مبغوض ہیں، مگر اسلام میں ہمیشہ ایک جماعت سواد اعظم حق پر برقرار رہے گی، اور وہ جو دین حق کے لیے محنت کرے گی وہ اصلاح کی کوشش ہوگی، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے کام کو پسند کریں گے۔ یہود کے جرائم اور شرارتیں اگرچہ بہت سخت ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی منصوبہ بندی کی، کتنے انبیاء کو قتل کیا ان لوگوں نے، لیکن توبہ کا دروازہ پھر بھی ان کے لیے کھلا ہے۔ اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن کریم پر ایمان لائیں اور تقوی اختیار کریں۔ تقوی کے دو بازو ہیں، گناہوں سے بچنا اور نیک کام کرنا، تو اللہ تعالیٰ ان کو اخروی اور دنیاوی دونوں نعمتوں سے نواز دیں گے، اور اللہ کی رحمت تو بے پایا ہے، کیونکہ مجرم اگر شرمسار ہو کر اللہ کے دروازے پر آ جائے تو اللہ اس کو دھتکارتے نہیں ہیں، اس کو دھکا نہیں دیتے بلکہ گلے سے لگا لیتے۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا، اگر بالیقین اہل کتاب ایمان لاتے، وَاتَّقَوْا، اور اللہ سے ڈرتے، یعنی اخلاص سے ایمان لاتے، اعمال صالحہ کرتے، کیونکہ فرائض اور واجبات کا ترک یہ گناہ کبیرہ ہے۔ لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو ہم ضرور ان کی برائیاں مٹاتے، وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور ضرور ہم ان کو نعمتوں کے باغات میں داخل کرتے۔ یہ آخرت کا فائدہ ہے۔ دنیا کی برکات کیا ملیں گی ایمان لانے پر، اس کا ذکر ان اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اگر وہ بالیقین تورات اور انجیل اور اس قرآن کو قائم کرتے، یعنی اس پر صحیح طرح عمل کرتے جو ان کی طرف ان کے پروردگار کی جانب سے نازل کیا گیا ہے۔ دیکھیں اللہ کی جتنی کتابیں ہیں یہ ساری لوگوں کی طرف نازل کی جاتی ہیں، انبیاء درمیان میں واسطہ ہوتے ہیں تاکہ وہ کتابیں لوگوں تک پہنچائیں اور ان کو سمجھائیں۔ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو وہ اپنے اوپر سے اور اپنے پیروں کے نیچے سے کھاتے۔ یہ محاورہ ہے، یعنی دنیا میں وہ نہال ہو جاتے، اللہ پاک اتنا دیتے کہ اوپر سے بھی برس رہا ہوتا، نیچے سے بھی نکل رہا ہوتا، مگر صورتحال یہ ہے مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ، ان میں سے کچھ لوگ سیدھے راستے پر چلنے والے ہیں۔ یہ جو کچھ لوگ ہیں یہ وہ صحابہ ہیں یہود میں سے اور نصارہ میں سے جو ایمان لائے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، ایمان لے آئے۔ اسی طرح حضرت نجاشی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ حبشہ کے بادشاہ تھے، یہ نصرانی تھے، بعد میں اسلام قبول کیا۔
وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، اور ان میں سے بیشتر برے کام کرنے والے ہیں، یعنی اسلام کا انکار کرتے ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔